السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، ہم نے ایک موضوع شروع کیا تھا کہ تخلیق کائنات کے نام سے، کہ تخلیق کائنات میں مختلف نظریات، جیسے پچھلی حصے میں ہم نے ایتھسٹ کا نظریہ کور کیا تھا، جس میں آپ نے پورا ایتھسٹ کا جو نظریہ ہے تخلیق کائنات کے بارے میں، جو ان کی بنیاد ہے ان کے مذہب کی، وہ بیان کیا تھا، اور اس پہ اپنے اعتراضات ریکارڈ کرائے تھے۔ تو الحمدللہ کسی کی طرف سے، کسی ایتھسٹ کی طرف سے وہ جواب تو آئے نہیں، تو اس پہ آپ مزید دوسرے مذاہب کے کیا نظریات ہیں اس بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم نے پہلی قسط میں گویا کہ 2 حصے بنائے تھے کہ مذہب والے اور غیر مذہب والے۔ جی، پھر غیر مذہب والے جو ایتھسٹ تھے، ملحدین جنہیں کہتے ہیں، میں نے ان کے مذہب کو پیش کرنے کی کوشش کی تھی، اور میرا خیر الحمدللہ میں اس میں کامیاب ہوا کہ ان کے خلاصہ جو ہم نے پہلی قسط میں بیان کیا تھا، جس بھائی نے دیکھنا ہو پہلی قسط دیکھ لے۔ تو البتہ اس میں نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ میرے نزدیک تو نباتات بھی شعور رکھتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا۔ جی، تو اس کا جواب نہیں آیا تھا، تو میں چاہتا ہوں کچھ حصہ پہلی قسط کے ساتھ جڑ جائے، جی بالکل، تو ان کی باتیں جو وہاں رہ گئی تھیں ان کو کچھ بیان کر دیں ہم۔ جی تو میں نے یہ کہا تھا کہ میرے نزدیک جو شعور حیوانات میں ہے، تو یہی شعور جو ہے نباتات میں بھی ہے۔ جتنے بھی پودے دنیا میں ہیں ان کے اندر بھی شعور موجود ہے۔ جی میں نے کہا تھا میں اس پر انشاءاللہ دلیل بھی دوں گا۔ اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ شعور سے مراد، جب ہم شعور بولتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید باقی چیزوں کے اندر بھی شعور ایسے ہی ہے جیسے ہمارے اندر ہے۔ ہمارے اندر تو شعور ہے کامل درجے کا، اس کو کم کر کے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر میں نے پچھلی قسط میں مثال دی تھی کتے کی، کہ اگر اس کو کھانا کھلائیں اور اس کو ڈنڈا مار دیں، پھر دوبارہ اس کو بلائیں تو وہ نہیں آئے گا۔ لیکن اس سے ہم اس جانور کے شعور کا ادراک نہیں کر سکتے کہ اس کے شعور کی لمٹ کیا ہے، صحیح بات۔ لیکن شعور مانتے ہیں ہم، اس کی حرکتیں دیکھ کر ہم اس شعور کو مانتے ہیں۔ تو اسی طرح جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں، اس میں نباتات کو دیکھتے ہیں، تو میری عقل یہ کہتی ہے کہ اللہ پاک نے اس میں بھی شعور رکھا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ دعویٰ کیا کہ ہر چیز جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تو تسبیح کے لیے شعور کا ہونا تو ضروری ہے، لیکن وہ کس درجے کا ہے اس کو ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ تو اب باقی رہا پودوں میں شعور کیسے ہے، تو اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ ایک پودا اگائیں مثال کے طور پر کسی بلڈنگ کے نیچے یا دیوار کے ساتھ، اب وہ پودا بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس کا شعور یہ ہے کہ جب ہم بیج اگاتے ہیں کسی بھی چیز کا، زمین میں اس کو دبا دیتے ہیں۔ اب سائنس ہمیں بتلاتی ہے، سائنس پڑھتے ہیں نا، ہم نے بھی پڑھی ہے الحمدللہ، کہ اس کے اندر سے یہ 2 چیزیں پھوٹتی ہیں، ایک نے تنا بننا ہوتا ہے اور ایک نے جڑ بننی ہوتی ہے۔ اب آپ بیج کو زمین میں کسی بھی طرح رکھ دیں، جو اس کا تنا اوپر سے اگر پھوٹا، فرض کے بیج اس طرح پڑا ہے کہ تنا نکلنا ہے ادھر سے نیچے سے، اور اس کی جڑ نکلنی ہے ادھر سے، تو ادھر سے نکلنے کے باوجود جو موو کرتی ہے وہ نیچے کو جاتی ہے، اور یہاں سے جو تنے والی کومپل پھوٹتی ہے وہ بے شک نیچے کو پھوٹتی ہے لیکن نکلتی زمین کے باہر۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیج میں یہ شعور کہاں سے آیا تھا کہ میری جو جڑ والا حصہ ہے وہ نکلا ہے، اس نے نیچے جانا ہے، اور میرے جو تنے والا حصہ ہے اس نے نکل کے اوپر جانا ہے، تو شعور ثابت ہو گیا۔ بالکل۔ اچھا، اس کے بعد اس پودے کو آپ بڑھائیں، جیسے ہی اس کے نیچے مثلا مثال کے طور پر دیوار کی بالکنی آ گئی، یا وہ جو چھجا سا بنایا ہوتا ہے ہم نے آگے، وہ اس کے نیچے آ گیا، جب وہ پودا وہاں پہنچتا ہے وہ آٹومیٹک وہاں سے موو کرتا ہے، ٹرن کرتا ہے، وہ ٹرن کرنے کے بعد وہ پھر دوسری جگہ سے پھر نکلتا ہے جہاں سے اس کو آزادی ملی ہوتی ہے۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا اب یہ کس بات کی علامت بنی کہ پودوں میں بھی شعور ہے۔ شعور۔ اچھا، سورج مکھی کا پھول تو سب کے سامنے ظاہر باہر ہے کہ یہ جب بھی اپنا رخ کرتا ہے سورج کی طرف کرتا ہے، صحیح بات۔ اس کو کیسے ادراک ہو جاتا ہے کہ سورج کس طرف ہے، میں نے کدھر کو رخ کرنا ہے؟ ایتھیسٹ سے پوچھیں گے وہ کیا کہیں گے کہ یہ قوانین فطرت ہے۔ ہم انشاءاللہ اس قوانین فطرت کو بھی ڈیفائن کریں گے جا کے، جب ہم اس حصے کی طرف آئیں گے کہ اسلام جو ہے وہ تخلیق کائنات کے بارے میں کیا نظریہ پیش کرتا ہے، اس میں انشاءاللہ ہم اس وعدے کو پورا کریں گے۔ اچھا، اس میں مون صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ جی جیسے آپ نے نباتات یا پودوں میں شعور کی بات کی، جی تو کیا اس میں بھی کوئی ارتقاء کا نظریہ مانتے ہیں؟ جی، میں اس ارتقاء کو بھی انشاءاللہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے واضح کروں گا کہ ہمارے نزدیک ارتقاء کہاں تک ہے، اور اب وہ رک گیا ہے یا ہو رہا ہے۔ صحیح۔ اس کے لیے آپ کو تیسری قسط انتظار کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ اس میں ایولیوشن بھی آ جائے گا، ارتقاء اور کریشن دونوں چیزیں واضح ہو جائیں گی، اور عقل انشاءاللہ اس کو مانے گی صحیح۔ کہ یہ واقعی ہی یہ ایولیوشن ہے اور یہ تخلیق ہے، یہ کریشن ہے، چیزیں دونوں چلتی ہیں اسلام میں اور ہر وقت چل رہی ہیں۔
کل یوم ہوا فی شان، جو اللہ نے اس میں صفت بیان فرمائی ہے کہ ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے، یہ ایولیشن سے ثابت ہوگا، لیکن اس کا ثبوت باقاعدہ ہم انشاءاللہ جو ہے وہ تیسری قسط میں بیان کریں گے۔ ابھی بات چل رہی تھی شعور کی، تو اس کو جو شعور نہیں مانتا وہ کہے گا قوانین فطرت ہیں، وہ ہم ان پر یہ سوال بھی چھوڑ دیں گے کہ قوانین فطرت کیا ہے۔ انشاءاللہ جب نمبر آئے گا کہ اسلامی مذہب ہمیں تخلیق کائنات کے بارے میں کیا نظریہ پیش کرتا ہے اور وہ عقل پر پورا اترتا بھی ہے یا نہیں، انشاءاللہ وہ ثابت ہوگا کہ وہ عقل پر پورا اترتا ہے۔ خیر میں بات کر رہا تھا شعور کی، تو پودوں کا شعور ثابت ہو گیا جی، 2 مثالیں کافی ہے نا جی، 3 مثالیں کافی۔ اب اس کے بعد میرے نزدیک مادے میں بھی شعور ہے، یعنی جس کو ہم بے جان کہتے ہیں، پتھر ہے، سونا ہے، چاندی ہے، لوہا ہے، یہ ساری چیزیں بے جان ہے نا جسے ہم کہتے ہیں، صحیح ہے، ان کے اندر بھی شعور ہے۔ اچھا، اب مثال چاہیے، جی جی، دلیل چاہیے، دلیل مثال ایک ہی چیز ہوتی ہے نا جی، مثال دے رہے تو وہی دلیل ہوتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ میگنیٹ کو لیں، پہلے آپ میگنیٹ کو آپ رکھ دیں، اس میں قوت کشش ہے، کیوں ہے؟ وہ کہیں گے قوانین فطرت، ہم کہیں گے اللہ نے رکھی ہے، ایتھیسٹ کہیں گے قوانین فطرت ہے، وہ ابھی زیر بحث نہیں ہے۔ تو وہ مغناطیس کے سامنے آپ لوہے کے ذرات رکھیں، سونے کے، چاندی کے، تانبے کے، سلور کے، وہ کن کو کھینچتا ہے؟ لوہے، صرف لوہے کو کھینچتا ہے۔ سوال ہے کہ اس کے اندر یہ شعور کہاں سے آ کہ میں نے ان ذرات کو کھینچنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور ذرے کو نہیں کھینچنا، ٹھیک؟ اچھا، اب آپ کرنٹ کو لے، کرنٹ لوہے میں سے بھی گزر جاتا ہے، یہ موصل ہے، یعنی وصل سے پہنچانا، یہ کرنٹ کو آگے پہنچا دیتا ہے، اسے کہتے ہیں موصل ہے۔ پلاسٹک نہیں پہنچاتا، ہم اسے کہتے ہیں غیر موصل ہے۔ تو لوہے میں سے بھی کرنٹ گزرتا ہے، تانبے میں سے بھی گزرتا ہے، سونے میں سے بھی گزرتا ہے۔ اب ہمارے انسانوں کی تحقیق یہ ہے کہ سونے میں سے سب سے زیادہ کرنٹ گزرتا ہے۔ اب کرنٹ سب سے زیادہ گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے لوہے میں سے فرض کیا 1 امپیئر پاس کیا، تو آخر میں وہ 1 امپیئر نہیں نکلتا ہے، وہ کم ہو جاتا ہے، کچھ حصہ وہ خود لوہا پی جاتا ہے۔ اسی طرح تانبا ہے، لیکن سونا وہ واحد دنیا کے اندر مادہ ایسی چیز ہے جو 100% کرنٹ کو پاس کر دیتا ہے، انہیں اپنے اندر سے گزار دیتا ہے۔ اسی وجہ سے کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے اندر، اس کے اندر جو وہ بنا ہوا ہے، پورا سرکٹ بنا ہوا ہے، آپ کو معلوم ہوگا پروسیسر کے اندر وہ سونے کی تاروں سے بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بے جان چیز میں بھی شعور آ گیا نا۔ اسی وجہ سے اسلام نے ہمیں یہ اپنا ایک تربیت دی ہے کہ جب میں استنجے کے لیے جاؤں اگر، اور میں نے مٹی کا ڈھیلا استعمال کرنا ہے، تو اسے میں کہوں گا اسکن بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے چپ کر جا، یا اسکت بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے خاموش ہو جا۔ اس پر اب آپ یہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ آپ بے جان چیز کو خطاب کیسے کریں، یہ ہمارا تو شعور ہے اس پہ۔ یہ ٹیشو وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو اب یہی دعا پڑھیں، اسکن بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے کیا کر؟ چپ کر، یا اسکت بذکر اللہ، خاموش ہو جا اللہ کے ذکر سے۔ خیر یہ اب پہلی قسط کی ایک جو سمجھے تتمہ تھا، کہ کچھ باتیں رہ گئی تھی وہ میں نے عرض کر دی، اور اس میں یہ بات فائنل ہوئی تھی کہ ایتھیسٹ جو ہے وہ تخلیق کائنات کو بیان نہیں کر سکتے جی، ان کا بیان زیادہ سے زیادہ رک جاتا ہے بگ بینگ پر، اس سے آگے وہ نہیں چلتے، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں کہ مذہبی دنیاؤں کے اندر، مذہبی دنیاؤں سے مراد یہ ہے کہ بے شمار مذہب جیسے ہیں دنیا میں، اور ہمارا مذہب الحمدللہ اسلام ہے۔ باقی مذاہب والوں کے ہاں اگر ہم ان کا مطالعہ کریں، وہ تخلیق کائنات کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں، اب ہم ان کو سٹیپ بائی سٹیپ بیان کرتے ہیں، پھر ان کا عقلی طور پر ان کا تجزیہ کریں گے کہ یہ میرے لیے قابل قبول ہے یا نہیں عقلی طور پر۔ اس میں سب سے پہلے ہم مذہب لے لیتے ہیں یہ ہندوؤں کا جو مذہب ہے، کہ ان کے ہاں کائنات کیسے بن، جو میرے مطالعے کے اندر ہے، میری معلومات کے مطابق، ہو سکتا ہے میں اس میں غلط ہوں، اس میں اگر کوئی ہندو بھائی بتانا چاہے کہ نہیں ہمارے نزدیک تخلیق کائنات کس طرح ہے، تو اگر ہم تک وہ بات پہنچی ہم اس کا بھی جواب کمنٹس میں بتا دیں۔ تو میں نے جو پڑھا ہے اس میں یہ کہ ان کی کتابیں وید، 4 ویدیں ہیں ان کی، ان میں سے ایک ہے یجر وید یا وید، نام لینے میں ہو سکتا ہے میں غلط ہو سکتا ہوں۔ اس کے باب نمبر 21 کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے جہان کو ایسے بنایا کہ اللہ کے جو درمیانی وجود ہے، نافع جسے کہتے ہیں، وہ اس سے یہ زمین بنی، اور جو سر ہے اس سے آسمان بنا، اور جو پاؤں ہے اس سے زمین کے نیچے جو چیزیں ہیں وہ بن گئیں، اس کے کانوں سے سمتیں بن گئیں۔ یہ انہوں نے لکھا کہ جہان ایسے بنا۔ پھر اس کو وہ مزید وضاحت کرتے ہیں کہ ایسے سمجھ لیں جیسے ایک بیج سے درخت بنتا ہے یا انڈے سے مرغی پیدا ہوتی ہے، یہ جہان ایسے بن۔ اس طرح انہوں نے جو ایشور یا خدا یا جو بھی ہے، جی ہاں، وہ اس سے انہوں نے پیدائش کر دی، مختلف چیزوں کو، گویا کہ ان کے نزدیک، اب ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں، ان کے نزدیک ایسے ہوا کہ نعوذ باللہ خدا نے
ہاں جی، خالق کائنات نے اپنے وجود کا کچھ حصہ بنا دیا، بلکہ پہلے اعتراض تو یہی ہوتا ہے کہ وہ خدا اس طرح اگر کائنات بنی ہے تو خدا تو ختم ہو گیا، ہاں وہ ہر چیز سے تو خدا کی آپ نے ایک کوئی اور مخلوق. کچھ اور مخلوق بنا دی تو پھر خدا کہاں گیا؟ حالانکہ ان کی اپنی یجروید میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پھر اس طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرتا رہتا ہے، اس کا مراد ہے کہ ان کی یہ مراد نہیں ہے، یہ انہوں نے لکھا تو ہے کہ نافے سے پیدا ہوئی یہ جہان، سر سے پیدا ہوا آسمان، اور پاؤں سے پیدا ہوا زمین کے نیچے کی چیزیں، کانوں سے پیدا ہوئے سمتیں، لیکن خود گویا کہ یہ اس نظریے کو بھی نہیں مانتے، اور اس میں خرابیاں یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو خالق کائنات ہے، جو وراء الورا ہے، اس کے باوجود یہ مانتے ہیں کہ خدا اپنی جگہ موجود ہے، تو وہ بیٹھے بٹھائے اس کو کیا ہوا کہ وہ پھٹ کے پورا جہان بن گیا اور اپنے آپ کو اس نے ناقص بنا لیا، لاچار بنا لیا، یہاں کو بیماریاں ہیں، مریض ہیں، اندھے ہیں جی، زندگی کے ساتھ موت لگی ہوئی ہے، گندگیاں ہیں، تو یہ بیٹھے بیٹھے اللہ کو کیا ہوا کہ وہ ایسے بن گیا؟ میری عقل اس کو نہیں مانے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی یہ بات؟ صحیح۔ اب کچھ مذہبی لوگ ہیں، ان کے اب حوالے نہیں ہیں، میں مختصر بات کرتا ہوں۔ بعض لوگوں نے یہ نظریہ پیش کیا اور اس کی میں وجہ بتاتا ہوں کہ ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ ہم مثال کے بغیر کوئی چیز سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے، ہمیں کوئی مثال چاہیے ہوتی ہے کہ یار مثال دو مجھے اس بات کو سمجھانے کے لیے۔ اس طرح پھر بعض لوگوں نے یہ بھی مثال دی، انہوں نے کہا اللہ کی مثال آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے عنکبوت ہے اور اس کی تار ہے، یعنی مکڑی ہے اور اس کا جالا ہے، کہ جیسے جالا باہر سے کہیں سے نہیں آیا، مکڑی کے اندر سے جالا نکلا، اور اس نے جیسے وہ جالا بن دیتی ہے، ایسی اللہ تعالیٰ نے یہ جہان بنا دیا، نعوذ باللہ۔ اب اس پر بھی وہی اعتراض ہے کہ گویا کہ اس صورت میں لازم آیا کہ یہ جہان اللہ کے وجود کا حصہ ہے، پھر توحید کہاں گئی؟ اللہ کی پاکی کہاں گئی کہ اللہ نے اپنے وجود میں سے اس کو وجود دیا؟ تو جس طرح یہ اجسام ہے تو پھر نعوذ باللہ اللہ بھی جسم ہوا، اس کا بھی طول عرض عمق ہوا، پھر وہ کسی مکان میں ہوا، پھر وہ مکان اس کے باہر کس طرح موجود ہے، خود اس کی سمتیں کیا ہیں، تو یہ ساری خرافات ہیں، میری عقل اس کو مانتی نہیں ہے، بلکہ ہر سمجھدار بندے کی عقل اس کو نہیں مانے گی کہ یہ مثال فٹ نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اسی طرح مذہب کے اندر بعض لوگوں نے یہ وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ اللہ نے جس جہان کو کیسے بنایا، اس کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے دریا ہوتا ہے اور اس کی موجیں ہوتی ہے، ٹھیک، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم نے بات چلائی ہے وحدت الوجود سے، اصل سوال تو آپ نے یہ کیا تھا نا، وحدت الوجود، پھر اس کے تحت میں نے کہا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ اللہ نے اس جہان کو کیسے بنایا۔ جی، یہ اگر سمجھ میں آ گیا تو وحدت الوجود بھی سمجھ میں آ جائے گا اور وحدت الشہود بھی سمجھ میں آ جائے گا، اس طرف ہم ابھی بڑھ رہے ہیں ایسا ایسا۔ اب بعض لوگوں نے یہ جو مثال دی کہ اللہ نے اس جہان کو گویا کیسے بنایا ہے، جیسے یوں سمجھیں کہ دریا ہے اور اس کے اندر موجیں اٹھ رہی ہیں، ایک طرف موج ہے بہت بلند ہے، اس طرف موج ہے چھوٹی سی ہے، کس طرح ہے، کس طرح ہے، انہوں نے یہ مثال دی، یہ مثال بھی غلط ہے، اس لیے کہ اس صورت میں لازم آتا ہے کہ اگر آپ دریا مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، نعوذ باللہ، تو دریا کی تو لمبائی، چوڑائی اور گہرائی ہوتی ہے، یعنی طول عرض عمق ہوتا ہے، اور جس کا طول عرض عمق ہو وہ قابل تقسیم ہوتی ہے۔ ایک فلسفے کی بات ہے، اگر کسی ایتھیسٹ کو یہ سمجھ نہ آئے تو ہم سے رابطہ کریں، ہم سمجھا دیں گے کہ طول عرض عمق جس چیز میں ہوگا وہ قابل تقسیم کیوں ہوگا؟ صحیح، ٹھیک ہے، اور جو چیز قابل تقسیم ہوتی ہے وہ گویا کہ ذو اجزاء ہے، اس کے جز ہیں، تبھی تو آپ اس کو تقسیم کر پائیں گے نا۔ دیکھو نا، ایک چیز میرے پاس کوئی میٹل موجود ہے، اب وہ ایک چیز ہے، جب میں نے اس کے دو ٹکڑے کیے تو دو جز بن گئے نا، اس لیے کہ اس کے اندر طول عرض عمق تھا، جس وجہ سے میں اس کے دو ٹکڑے کرنے پر قادر ہوا۔ تو بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ اگر اللہ کو دریا مانتے ہیں ہم، تو اس کا پھر طول عرض عمق ماننا پڑے گا، اور جس چیز کا طول عرض عمق ہو وہ قابل تجزی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں۔ ٹھیک، اتنی ہو گئی چیزیں، یہ دو۔ اچھا، بعض نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے اس جہان کو بنانے کی مثال ایسے ہے جیسے قلم سے ہم حروف لکھتے ہیں، یعنی سیاہی اور حروف، دو چیزیں ہیں نا، ایک سیاہی اور حروف، اور اس کی وضاحت وہ اس طرح کرتے ہیں کہ دیکھو سیاہی ایک ہی ہوتی ہے، صحیح، اس سے ہم مختلف حروف لکھ دیتے ہیں، الف، با، تا، سا، جیم، ہا، خا، یہ میں عربی کے حروف تاجی بول رہا ہوں، تو یہ نہ کہیں کہ جی الف کے بعد الف بے پے بھی ہے ٹے بھی ہے، میں نے عربی کے حروف تاجی بولے ہیں، الف، با، تا، سا، جیم۔ تو دیکھو اب الف کی شکل الگ ہے، با کی شکل الگ ہے، جیم کی شکل الگ ہے، لیکن سب میں ایک چیز مشترک ہے، وہ کیا؟ سیاہی۔ اس طرح یہ جہان اگرچہ ہمیں الگ الگ شکلوں میں نظر آتا ہے، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں دریا ہیں، کہیں آگ ہے، کہیں ہوا ہے، کہیں پانی ہے، کہیں پتے ہیں، کہیں پودے ہیں، کہیں جانور ہیں، کہیں انسان ہے، تو یہ بے شمار ایسے ہی ہے
ان سب کے اندر ایک مشترک ہے اللہ رب العزت کی ذات، نعوذ باللہ۔ وہ حلول کے گویا کے قائل ہیں، اور حلول کا نظریہ رکھنا بھی شرک اور کفر ہے۔ میں ساتھ ساتھ یہ وضاحت بھی کرتا جاؤں کہ یہ ہم صرف ایک علمی بحث کر رہے ہیں اور اس کا تجزیہ کر رہے ہیں، میرا یہ مذہب نہیں ہے۔ ہم تو مذہب کا کیا کر رہے ہیں؟ تجزیہ کر رہے ہیں۔ یہ بھی نظریہ ہے، یہ بھی ایک نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید ایسے ہیں۔ تو یہ بھی مثال اس لیے غلط ہے کہ الف کے اندر جو سیاہی کے اجزاء ہیں وہ با کے اندر نہیں ہیں، اور جو با کے اندر اجزاء ہیں وہ جیم میں نہیں ہیں۔ الف کے اندر سیاہی استعمال ہوئی الگ، اور با کے اندر سیاہی استعمال ہوئی الگ، اور جیم کے اندر سیاہی استعمال ہوئی الگ ہے نا۔ تو یہ گویا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ ٹکڑے کرنے شروع کر دیے کہ اللہ تعالیٰ بیٹھے بیٹھائے یہ پورے جہان میں بکھر کر ایک طرف ہو گیا، لہٰذا یہ نظریہ بھی قابل قبول نہیں۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے اس جہان کے ساتھ مثال ایسے ہے، یعنی اللہ نے جہان کو ایسے بنایا ہے جیسے آپ گنتی کی تعداد کو لیں، گنتی کو لیں، یعنی کہ ڈیجٹس۔ مثلاً کیسے بھائی؟ 1 2 3 4 5 6 7 اور لا الہ نہیں آیا ہی چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک تو ہے خدا، خود جو اکائی ہے۔ 2 کے اندر کیا ہوا؟ 2 کے اندر ایک اور ایک دونوں آگے مل کے کھڑے ہو گئے، اس لیے تو وہ 2 بنا۔ یہ وہ الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک کو 2 دفعہ جمع کیا گیا۔ اور 3 کیسے ہے کہ یہی ایک 3 دفعہ اس نے۔ 10 کس طرح ہے کہ یہی ایک اس میں کتنی دفعہ ہے؟ 10 دفعہ۔ انہوں نے کہا کہ ایسے مثال ہے جان، یہ بھی میری عقل نہیں مانتی۔ کیوں؟ تو گویا کہ آپ نے اللہ کی وجود کا اضافہ شروع کر دیا۔ ایک کے اندر تو وہ ایک ہی ہے، لیکن 2 میں وہ کتنے بن گئے؟ 2 بن گئے نا، ایک خدا اور آ گیا، پھر 3 میں تیسرا آ گیا، 4 میں چوتھا آ گیا، اور چلتے جاؤ چلتے جاؤ۔ یہ مثال بھی نہیں دیا، مضحکہ خیز۔ اور مضحکہ خیز اسے کہتے ہیں، مضحک زیک سے ہے، زیک کا معنی ہنسنا، مضحکہ خیز کا معنی ہے ہنسی پیدا کرنے والی چیز، جس سے انسان کو سن کے ہنسی آتی ہے، تو کہتے ہیں مضحکہ خیز۔ اچھا خیر، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ تو یہ مثالیں کچھ سمجھ میں آئیں آپ؟ یہ ہیں بالکل، یہ مذہبی دنیا سے یہ مثالیں دی جاتی ہیں۔ اب ایک نے اور نے بھی کہا، یعنی ایک طبقہ ایسا ہے کہ اللہ نے جہان کو ایسے بنایا کہ جیسے یوں سمجھ لیں کہ معمار مکان بناتا ہے یا کمہار مٹی کے برتن بناتا ہے۔ اب یہ مذہب والے جو لوگ ہیں، انہوں نے گویا کہ یوں بنا لیا اپنا مذہب کہ اللہ کے ساتھ مادہ بھی تھا، اللہ تعالیٰ بھی تھے اور مادہ بھی تھا۔ جیسے اللہ تعالیٰ قدیم ہے، مادہ بھی کیا ہے؟ قدیم۔ یہ آریوں کا مذہب ہے۔ اچھا، پہلے تو ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اگر مادہ تھا تو جیسے اللہ خود بخود تھا تو مادہ بھی خود بخود تھا، تو اگر وہ خود بخود تھا تو 2 خدا ہو گئے۔ پھر اللہ نے کیا کام کیا؟ اس لیے جو یورپین لوگ ہیں، میری اس سے مراد آج کل کے انگریز کہہ لیں یا سائنٹسٹ کہہ لیں، وہ طبقہ پیدا ہوا کہ جب مادہ ہی تھا تو اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ۔ تو مادے کو چلاؤ آگے اور اس کو تو ایمان لے آئے، اور ہمارے سارے دہریے بھی اسی پر ایمان لے آئے کہ بس مادہ ہی تھا، خدا کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، مارا تھا وہ خود ہی بنتا گیا۔ خیر آریوں نے یہ مذہب بنایا کہ مادہ تھا پہلے۔ کیوں مادہ وہ کیوں لے کر آئے؟ اس نے کہ اللہ نے آ کر جس چیز کو بنایا وہ چیز ہونی چاہیے نا پہلے۔ ہاں، یعنی کمہار تھا اور مٹی تھی، اور مٹی تھی، اور پھر آگے جہار بننا شروع ہوگا۔ تو مادہ تھا اور اللہ تھا، تو اللہ نے اسی مادے کو بنانا شروع کیا۔ ایتھسٹ نے وہی نظریہ اٹھا کے اس جو کاٹ کے ادار یا خدا کو نکال دیا اور صرف مادے کو رکھ، اور صرف مادے کو رکھ لی ہے۔ وہی پرانی وہی چیزیں ہیں، یہ جتنے مرضی نئے مرچ مسالے بنا کر آ جائیں، اس پر ہم اور بھی مزید بات کریں گے انشاءاللہ۔ یہ مولدوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، یہ بھاگے کہاں تک بھاگتے ہیں، تو ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے انشاءاللہ۔ کہ خیر یہ یورپین جدید اور پوری سائنسدان اس پر آگے کہ مادہ خود بخود شکل اختیار کرنا شروع ہو گیا۔ خیر اس پر تو ہم بات کر چکے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے مادے کو استعمال کیا اور اس سے مختلف کائنات بنانا شروع کر دی۔ خواہ اس کو آپ ایولیشن بنا لیں، اب کریشن کی تو ضرورت ہی نہیں رہی نا، تخلیق کی ضرورت نہ رہی، ایولیشن چل پڑی کہ مادے کی مختلف شکلیں بنانی شروع کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ گنے گویا کہ یہ بھی مذہبی طبقے سے ہی نظریہ ہے کہ اللہ نے اس جہان کو اس طرح بنایا ہے جیسا کہ کمہار برتن بناتا ہے یا معمار مکان کو بناتا ہے۔ تو یہ نظریہ میرے لیے قابل قبول اس لیے بھی نہیں ہے۔ اس میں پہلی صورت تو یہ ہے کہ اللہ کا محتاج ہونا لازم آتا ہے مادے کا، اور جو ہستی محتاج ہو وہ میرے نزدیک خدا ہی، وہ اللہ ہے ہی نہیں۔ جو محتاج ہو تو خود محتاج ہے، وہ جاؤ خدا کیسے بن گئے؟ ایک تو یہ۔ دوسرا، ہم دیکھتے ہیں اپنے عالم مشاہدہ میں کہ جب معمار ایک مکان کو بنا دیتا ہے یا کمہار ایک برتن کو بنا دیتا ہے، اس کے بعد اس معمار کی، اس کمہار کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل،
وہ بلڈنگ بن گئی، اب وہ معمار کی محتاج نہیں کی، ہاں ٹھیک ہے نا. اب معمار زندہ رہے یا مر جائے اس بلڈنگ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو نعوذ باللہ اس نظریے کے تحت یوں لازم آیا کہ اللہ کی ضرورت تو اس وقت تک تھی جب تک اس نے یہ جہان نہیں بنایا تھا مادے سے، اور جب بنا دیا اب اس کی ضرورت نہ رہی. یہی نتیجہ نکلا نا. بالکل جی. تو آپ کے لیے قابل قبول ہے. ابھی ہمارے سے بالکل نہیں جی. وہ خدا کو جو ہے نا وہ ہمیشہ سے اور اب اور وہ کر کیا رہا ہے نا یہ بھی تو خود اللہ نے بتایا نا. وہ انشاءاللہ اگلے تیسری قسط میں بیان کریں گے. تو یہ کچھ نظریات آ گئے کہ اللہ نے ایسے بنایا، اللہ نے ایسے بنایا، یا اللہ نے ایسے بنایا. تو یہ تھے مذہبی طبقوں سے جو جواب آئے ہوئے ہیں. اس پر کوئی سوال ہوا آپ کو تو وہ مجھے بتا دیں. یہ تو ہے ملسب ہندوازم یا اسی سے ہی آریالی وہ چیز سمجھ لیں، ہاں کچا بھی لے لیتے ہیں عیسائیوں کو. ہاں اس میں یہ جو کہلاتے ہیں آسمانی مذاہب. جی اس میں سب سے پہلے وہ عیسائیوں کو لے لیتے ہیں کیونکہ اسلام سے پیچھے تو وہی ہے نا عیسائی. ہاں پیچھے وہ ہیں پھر یہودی. اچھا ان کا آپ جتنا بھی مطالعہ کرنا، جو کچھ بھی انہوں نے کہا، وہ بیچارے 3 خداؤں سے نہیں نکل پائے. وہ یہی طے نہیں کر پائے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد یہ اس کا جو بیٹا بنا وہ کیسے بن گیا اور روح کیسے آ گئی. ان کا تو بنیادی نظریہ یہ ہے نا تسلیس نو باہر. خدا کی اولاد آگے چلے جیسے انہوں نے بیٹا. وہی جو میں نے سوال کیا تھا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا دادا کون ہے؟ وہ تو خود خدا کو ہی صحیح طرح اپنے مذہب میں ڈیفائن نہیں کر سکے. جہان کے بنانے کی بات انہوں نے چھڑی نہیں ہے، خدا میں الجھ گئے. ہاں اور اس کی یہ وجہ بھی تھی کہ ان کے اس وقت کے پادریوں نے، یا جو اسلام آنے سے پہلے تھا یا اسلام کے بعد، انہوں نے اتنی شدت کے ساتھ اس مذہب کو بس کیا ہے کہ انہوں نے انسانی عقل کو چلنا ہی نہیں دیا. جو بندہ سوچتا تھا، آپ ان کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں، جو کچھ تھوڑی محنت کرتا تھا، کوشش کرتا تھا، یا سائنسی طور پہ اپنا کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتا تھا، جس کو پھانسی چڑھا دیتے تھے. صحیح بات. جو کوئی نیا نظریہ دیتا تھا، عقل تو انہوں نے شروع سے ہی چھوڑ دی. جب عقل چھوڑ دی تو اب یہ کیسے بتائیں کہ اللہ نے جہان کیسے بنایا؟ ان سے ہمیں کچھ نہیں ملتا. بالکل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہان کو کیسے بنایا. اگر کسی کرسچن بھائی کو معلوم ہو کہ ہمارے مذہب کے مطابق اللہ نے اس جہان کو اس طرح بنایا ہے تو پھر تم کوئی بات کرے نا. ان کا عقلیات سے کوئی تعلق، ان کا عقلیات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور یہاں ضمن میں یہ بات کرتا چلوں کہ ان کے پادریوں نے جب اتنے ظلم اور تشدد کیا، علم کا گلا گھونٹا، اس لیے جب وہ لوگ اٹھے ہیں نا تحقیق کی طرف نکلے ہیں اور ان کے پادریوں ان کے ساتھ سختی کی ہے، تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم مذہب کو مانتے ہی نہیں. مذہب کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا. اور ہمارے ہاں جو دہری ہے، ہمارے ہاں جو ایتھسٹ ہیں، انہوں نے یہ الزام اٹھا کے اسلام پر لگا دیا. یہ ذرا بڑی باریک بات میرے خیال سے یہ ہے بالکل کہ وہ مذہب سے بیزار تھے. اپنے جو ظلم ان کے مذہبی لوگوں نے، یہ مسئلہ آپ نے ان کو کوسل میں وہ ان سے اتار کے ان سے اتار کر انہوں نے کہا ہمیں مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم نے مذہب کو اپنے اندر سے نکال دیا. اور انہوں نے ایک نعرہ لگایا کہ ہم نے مذہب کو چھوڑا تو ہم نے ترقی کی. تو انہوں نے یہ جو ایک غلط نظریہ بنا لیا تھا وہ ہم مسلمانوں پر تھوپ دیا اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو خراب کرنا شروع ہو گئے کہ تم بھی مذہب کو چھوڑو گے تو ترقی کرو گے. یہ ایک انتہا میں نے چلتے چلتے جو بات آگے میرے اللہ کہ اسلام نے تو کبھی منع نہیں کیا. اس پر انشاءاللہ علیحدہ میں مستقل اپنا ویڈیو بنائیں گے کہ اسلام ترقی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے یا حوصلہ شکنی نہیں کرتا. ٹھیک، یہ الگ سے لمبی بحث ہے. یہاں چلتے چلتے میں نے ضمن عرض کر دی کہ وہ عیسائیوں نے تو جب وہ مادے کی طرف چلے ہیں یا سائنس کی تحقیق کی طرف چلے ہیں تو انہوں نے اپنے مذہب کو اٹھا کے پھینک دیا گھر سے باہر. اور ان کے اس پھینکے ہوئے لقمے کو ہمارے مسلمان جو ایتھسٹ بن گئے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ صاحب کو اس سے محفوظ رکھے، جو ملحد بن گئے، انہوں نے اسی لقمے کو اٹھا کے ابلنا شروع کر دیا اور پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ اسلام کو چھوڑ کر تم ترقی کر سکتے ہو ورنہ نہیں کر سکتے. یہ انہوں نے خلط مبس کی ہے. اگر جانتے بوجھتے کر رہے ہیں تو خائن ہیں، بددیانت لوگ ہیں یہ. اور اگر لا علمی میں کر رہے ہیں تو جاہل ہے. چلے پوری باتوں کو سمجھیں تو صحیح. خیر ہم بات کر رہے تھے کہ کیا عیسائیت بھی ہمیں سمجھاتی ہے کہ یہ جان کیسے بنا؟ مجھے کچھ نہیں ملا، لہذا ان کی بات ختم. اب رہ گئے یہودی. وہ تو اپنے دین کی تبلیغ کی قائل نہیں ہے سرے سے. کہ ہم پھر سوال اٹھائیں کہ جی ہم آپ کے نعوذ باللہ کوئی کہ جی ہم آپ کے مذہب میں آنا چاہتے ہیں، وہ تو تبلیغ کی قائل نہیں. وہ کہتے ہیں پیدائشی یہودی ہوتے ہیں. قرآن نے بتا دیا کہ یہ جنت کے ٹھیکیدار بنے، انہوں کا جنت ہی ہماری ہے، بس ختم کہانی. اچھا وہ کیا خدا کا کیا نظریہ ہے؟ خدا وہ اسی خدا کو مانتے جس کو ہم مانتے. اچھا لیکن پھر بیچ میں اپنے عقیدے غلط کر دیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اچھا. اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. صحیح. اور انہوں نے ان کو سولی چڑھانے کی کوشش کی تھی، پھر اللہ نے اٹھا لیا ان کو آسمانوں پر. اور اسلام کے تو ویسی دشمن ہے، وہ تو خود عیسائیوں کے بھی دشمن ہے. تو وہ ان کے ہاں مذہبی ٹھیکیداری پیدا ہو گئی. کہہ رہے
وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام تک اللہ کے وہ آخری نبی تھے، بس اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو جب ان کا دین مذہب ان کی کتابوں میں کہیں چھپا ہوا ہے، کچھ پتہ نہیں ہمیں کیا ہے، اور تخلیق کائنات کے بارے میں ان کی کوئی آپ نے کبھی سنی ہو، وہ تو جادو ٹوئے میں لگے رہتے ہیں، بس اس سے وہ اٹھتے ہی نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں پوری کائنات میں ہم ہی سب سے بہتر ہے، باقی انسان کیڑے مکوڑے ہیں، مار دو ان کو۔ تو ان کا تو خیر تعلیق کا کوئی نظریہ کوئی نظریہ نہیں ہے ان کا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے علم کے مطابق مذہبی دنیاؤں سے تو جوابات آئے کہ اللہ نے عالم کو ایسے بنایا، اس میں ہم نے ہندوؤں کی پریکٹس بھی کر لی، آریوں کی بھی کر لی، اور اس کے علاوہ جو مختلف نظریات تھے ان کی پریکٹس بھی کر لی۔ اب ایک چیز رہ گئی ہے کہ اسلام اب ہمیں اس کے بارے میں کیا پیش کرتا ہے، اسلام ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے اس جہان کو کیسے پیدا کیا۔ تو انشاءاللہ تیسری قسط میں ہم یہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ آیت کریمہ بھی رکھیں گے، اور اس کے مطابق دیکھتے جائیں گے کہ وہ عقلی معیار پر بھی پورے اتر رہے ہیں کہ نہیں، اور انشاءاللہ وہ پورے اتریں گے، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کیسے بنائی، اور اسی بنانے میں وحدت الوجود جو وعدہ چلا آ رہا ہے، جو شروع سے وعدہ چلا آ رہا ہے کہ وحدت الوجود، پھر وحدت الشہود، جو خود دین اسلام کے اندر نظریات ہوتے ہیں وہ کیسے ہیں۔ یعنی خدا کے وجود کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ تخلیق کا سمجھنا ضروری ہے۔ اس کی وجہ ہے نا جی، اس کی وجہ ہے کہ اللہ کو ہم کیسے پہچانتے ہیں۔ اس کی اگر اللہ تعالیٰ اپنے سامنے خود ہی مظاہر رکھ دیں تو امتحان تو ختم ہو گیا۔ ایمان بالغیب ہے، اور یہ بھی انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایمان بالغیب پر بھی ایک مستقل ویڈیو ہوگی، انشاءاللہ وہ نئے تناظر میں ہوگی، آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی، کہ مسلمانوں کو جو اللہ نے ایمان بالغیب کا مکلف بنایا ہے، غیب پر ایمان لے آؤ، اس کا مطلب کیا؟ ٹھیک ہے، تو اسلام جو ہے نا وہ اس جہان کو عالم کہتے ہیں نا، جی جی یہ عالم لفظ نہیں ہے، عالم جہان، عالم اسی عالم کہتے ہیں نا کہ یہ اللہ کے وجود پر دلیل ہے، نشانی اللہ کے وجود پر، کائنات کا ہر ذرہ اللہ کے وجود کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وہ انشاءاللہ تیسرے ولاگ میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ بنائیں گے ماشاءاللہ۔ مولانا صاحب یہ سیریز بڑی اچھی جا رہی ہے ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ وہ فائدہ کرے، لوگوں کو سمجھنے کی توفیق فرمائے۔ ہر وہ بندہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی میں عقل سے سمجھنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ ہماری باتوں پر غور کرے اور ہمارے ساتھ قدم بہ قدم چلے، تو انشاءاللہ اس کو یہ خلجان ختم ہو جائے گا کہ یہ جہان آخر پیدا کیسے ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود کیسے بخشا ہے۔ شکریہ جناب، مہربانی جی، شکریہ۔